أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 29واں درس ہے مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ میں آپ دوستوں کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ جیسا کہ دوستان جانتے ہیں کہ 28ویں درس میں بھی آپ کو حروف اضافت بتائے گئے۔ اس درس کے شروع میں بھی میں آپ کو 2 حروف اضافت بتاتا ہوں۔ پہلا ہے تویے کا معنی بھی در کے معنی کی طرح ہے۔ در کا معنی تھا میں، تو تویے کا معنی بھی ہے میں۔ من در کلاس ہستم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی میں کلاس میں ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں من تویے کلاس ہستم، میں کلاس میں ہوں، دونوں کا معنی میں ہے۔ چاہے آپ در استعمال کریں، چاہے تو آپ میں استعمال کریں، معنی ایک ہی ہے، لیکن فارسی میں تویے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور در کم استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے رویے آپ جیسا کہ پہلے پڑھ چکے ہیں، رویے کا معنی تھا اوپر۔ رویے کا معنی تھا اوپر، یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بالا کا معنی بھی اوپر ہے، لیکن یاد رہے کہ رویے فارسی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، بالا استعمال کم ہوتا ہے۔ استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے، یہ فرق بھی میں نے چاہا کہ آپ دوستوں کو بتا دوں۔ یہاں تک یہ حصہ وہ تھا جو 28ویں درس کے ساتھ ملتا تھا، اس کے درس کا ایک جز تھا۔ جو چیز وہاں بیان نہیں ہوئی تھی وہ یہاں بیان کی۔ آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، فارسی کی گنتی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ فارسی کی گنتی 20 تک مشکل ہے، اس کے بعد بالکل آسان ہے۔ جس طرح انگلش کی ہم گنتی گنتے ہیں، 20 کے بعد کہتے ہیں 21 22 23، 30 کے بعد کہتے ہیں 31 33، 40 کے بعد کہتے ہیں 41 43، 50 کے بعد کہتے ہیں 51 53۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ 100 تک جاتا ہے، تو فارسی میں بھی اسی طرح یہ سلسلہ 100 تک جاتا ہے۔ فقط آپ کو بڑے بڑے عدد یاد ہونا چاہیے، 20 کو کیا کہتے ہیں، 30 کو کیا کہتے ہیں، 40 کو کیا کہتے ہیں، 50 کو کیا کہتے ہیں، 60 کو کیا کہتے ہیں، 70 کو کیا کہتے ہیں، 80 کو کیا کہتے ہیں، 90 کو کیا کہتے ہیں، 100 کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے ایک کا اضافہ کریں، مثلا 20 تو 1 20 تو 2، اس طرح 40 1 40 2، 50 1 50 2، اس طرح جو ہے یہ گنتی چلتی ہے۔ میں آپ کو 1 سے لے کر کے 20 تک گنتی گنوا دیتا ہوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو ابھی متوجہ کر دیتا ہوں۔ 15 کا جو آپ عدد دیکھ رہے ہیں 5 دہم، 15 یعنی 5 دہم۔ اس کے بعد ہے 16 یعنی 6 دہم، 16 یعنی 6 دہم۔ یاد رہے کہ 15 کو فارسی میں لکھا تو اسی طریقے سے جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، 5 دہم لکھتے اس طرح ہیں، لیکن یہ جو محلی زبان بولنے والے ہیں، جو فارسی اصل ہیں، وہ پڑھتے ہیں 5 دہم۔ لکھا کسی اور طریقے سے جاتا ہے، پڑھا کسی اور طریقے سے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 6 دہم کے ساتھ بھی ہے، لکھتے یہ 6 دہم ہیں لیکن پڑھتے یہ 6 دہم ہیں۔ باقی گنتی میں کوئی فرق نہیں، جس طرح لکھی ہوئی ہے بالکل اسی طریقے سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ کو فارسی کے بڑے اعداد ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں۔ 10 20 سی، 30 کو کیا پڑھنا ہے آپ نے، سی۔ 40 50 60 70 80 90 100۔ کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی ایک مثال ایک نمونے کے لیے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب ہم نے 20 سے آگے گنتی شروع کرنی ہے، تو کس طرح ہم شروع کریں گے؟ 20 تو 1 20 تو 2 20 تو 3 20 تو 4 20 تو 5 20 تو 6 20 تو 7 20 تو 8 20 تو 9 20 تو 9 یعنی 29۔ اس کے بعد ہے سی یعنی 30۔ اس کے بعد آپ نے 31 پڑھنا ہے، سیو 1 سیو 2۔ اگر آپ 40 پر پہنچ گئے تو چہلو 1 چہلو 2۔ 50 پر پہنچ گئے تو آپ کہیں گے 50 1 50 2۔ اس طرح آپ نے اگر 60 پہ پہنچ گئے تو آپ کہو گے 66 1 66 2، یعنی وہی عدد جو ہے وہ تکرار ہوتا رہے گا۔ آج کا ہمارا 29واں درس، امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دوستان سے آخر میں ریکویسٹ ہے، اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، اگر میری ویڈیو آپ کے فائدے کی ہو، اگر میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔